بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کوئک ریمائنڈر میں دینا چاہوں گی آپ لوگ کو بات شروع کرنے سے پہلے، تاکہ ہمارا تھوڑا سا ریویژن ہو جائے۔ لاسٹ ویک میں نے جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں ایک بات بتائی تھی کہ صورتیں جو ہیں وہ کب اتریں اور کیوں اتریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ساتھ اتارا، سورہ فلق سورہ ناس کو، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہو گیا تھا، اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے ان کا نزول کرا، اس وقت ان کی وحی کری تاکہ اس جادو کا اثر ختم ہو سکے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا، اس کی تلاوت فرمائی، تو اس جادو کا اثر ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اس لیے ہمیں بھی دیکھیے اپنی زندگی کا جو روٹین ہے اس میں ان کو شامل کرنا چاہیے، ایڈ کرنا چاہیے، صبح شام پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ پاورفل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کی گرہ کھول دیں اور میری زبان سے ایسے الفاظ کہلوائیں جو صحیح اور سچے ہوں، آمین۔ تو میں سب سے پہلے جو ہے سورہ فلق کی تلاوت کر لیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی، اس رب کی جو صبح کا پروردگار ہے، صبح کا مالک ہے۔ فلق کے میننگ ہے صبح، مارننگ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی ایک نعمت کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ جو صبح ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ایک بلیسنگ ہے، اس نعمت کا وہ پروردگار ہے، اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہاں پر اس آیت سے ہمیں دیکھیے دو مطلب سمجھ میں آ رہے ہیں، یعنی ہماری زندگی میں دو طرح کی صبح ہوتے ہیں، ایک ہماری زندگی سے باہر یعنی کہ ایکسٹرنلی، اور ایک ہماری زندگی کے اندر یعنی انٹرنلی۔ ہماری زندگی سے باہر جو صبح ہے یعنی کہ ورلڈلی مارننگ، یعنی اس دنیا کے اندر جو صبح ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ روز آتے ہیں ہماری زندگی میں، جو ہم سب جانتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ہم۔ ایک وہ صبح ہے جو ہمیں دکھتی ہے ظاہری، ویژولی۔ اس صبح کے ہمیں کیا فائدے ہیں کہ جو بھی کام رات کو رک جاتے ہیں، یعنی جن کاموں پر بریک لگ جاتی ہے رات ہوتے ہی، اندھیرا ہوتے ہی، جب صبح ہوتی ہے نا تو اس کام کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں پھر سے۔ دن کا، صبح کا یہ فائدہ ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو رات کو کم دکھائی دیتا ہے، اور جب صبح ہو جاتی ہے، دن نکل آتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، تو ان کو بالکل کلیئر دکھائی دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سے فائدے ہیں، کیونکہ اس کا اندازہ ہم جب لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں یہ صبح نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ بلائنڈ ہوتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں، ان کو نہیں دکھائی دیتا، اس صبح کو نہیں دیکھ پاتے، ان کی زندگی میں رات ہو یا صبح ہو سیم رہتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ کپل آف منتھس یعنی کئی کئی مہینوں تک سورج ہی نہیں نکلتا۔ کتنی مشکل سے وہ لوگ سروائیو کرتے ہیں، ان کے کاموں میں کتنی مشکلات آتی ہیں۔ اور دوسری صبح جو ہے، جو ہماری زندگی کے اندر کی صبح ہے، جو کسی کو دکھائی نہیں دیتی، صرف ہمیں پتہ ہوتا ہے، یعنی ہمارے دل و دماغ پہ جو چھائی ہوتی ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ خوشیوں سے ہے، یعنی جو ہماری زندگی میں ہیپینس ہوتی ہے اور سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، جو ہم ریلیکس رہتے ہیں نا زندگی کے اندر، اس سے تعلق ہے اس صبح کا۔ اس نعمت کا اندازہ ہمیں جب ہوگا جب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں غم ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، تکلیفوں میں ہیں، وہ لوگ سیڈنس رہتی ہے ان کی زندگی میں، اور اس سے ابھرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں نکل پاتے۔ اور امیجن کریں کبھی ایسا ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں صبح نہ آئے، اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے اس نعمت کو نکال لے تو کیا رہ جائے گا؟ اندھیرا ہی اندھیرا۔ کتنا مشکل ہوگا سروائیو کرنا، کتنی مشکلوں سے ہمارا ٹائم کٹے گا۔ بس میرا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، ان کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صبح جو ہے وہ ایک نعمت ہے، ایک بلیسنگ ہے اللہ کی، اور اس نعمت کا وہ پروردگار ہے، اس کی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آگے من شر ما خلق، اس کی مخلوق کے شر سے، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کری ہے، یعنی پوری یونیورس کی بات ہو رہی ہے یہاں،
یہ جو کائنات ہے اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ڈزنٹ میٹر چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کی بات کر رہے ہیں. ہر چیز کے شر سے پناہ مانگو، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا کس چیز کے اندر شر ہے اور کون سی چیز ہمارے فائدے کی ہے، کون سی نقصان کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہر چیز کے شر سے پناہ مانگ. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی ہر مخلوق کے شر سے پناہ منگوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو اسپیسیفائی کرتے ہیں، یعنی خاص طور سے 3 چیزوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں نام لے کر. پہلی، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے. یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اس اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، گہرا ہو جائے، ڈارک ہو جائے. یہاں پر بھی دیکھیے دونوں طرح کے اندھیروں کا ہمیں مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی ہماری زندگی میں اندھیرے بھی 2 طرح کے ہیں، ایک ہماری زندگی سے باہر یعنی ایکسٹرنلی، اور ایک ہماری زندگی کے اندر انٹرنلی. زندگی سے باہر جو اندھیرا ہے یعنی ورلڈلی، جو دنیا کے اندر اندھیرا ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے ویژولی، اس اندھیرے کی پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں رات کو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات سے پناہ مانگو، رات کے اندھیرے سے جب وہ گہرا ہو جائے. کیونکہ جتنے بھی خراب کام ہوتے ہیں، گناہوں کے کام ہوتے ہیں، وہ اندھیرے میں ہی ہوتے ہیں، رات کے اندھیرے میں. سب کو پتہ ہے کیا کام ہوتے ہیں، جیسے چوری ہو گئی تو رات کو ہی کرتا ہے بندہ چوری، زنا ہو گیا اور شراب ہو گئی، مرڈر ہو گیا. یہ تمام کام جو ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں گندے گندے جو لوگ اندھیرے میں ہی کرتے ہیں، کیونکہ دن میں دکھائی دے گا اس لیے دن میں نہیں کرتے، تو چھپ کر کرتے ہیں. اور چھپتا کہاں ہے بندہ؟ اندھیرے میں. اور دوسرا ہماری زندگی کا اندھیرا جو ہمارے اعمالوں کی وجہ سے آتا ہے، یعنی جو ہمارے خراب اعمال ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ اندھیرا آتا ہے، جیسے کہ شرک کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، بدعمالیوں کا اندھیرا، حرام کاموں کا اندھیرا. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف شراب پینا اور جو گیمبلنگ ہوتے ہیں وہ حرام کام ہے، جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، دھوکہ دینا بھی حرام ہے، جو گانے سنتے ہیں نا لوگ یعنی میوزک، وہ سننا بھی حرام ہے. یہ جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا وہ ہماری زندگی میں اندھیرا لے آتے ہیں. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں نا ان کو احساس بھی نہیں ہوتا وہ کس اندھیرے میں پڑے ہیں، اور فکر بھی نہیں کرتے وہ اس چیز کی. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت خوش ہیں، بہت روشنی میں ہیں، ہم بہت سکون میں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. لیکن اگر شریعت کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، تو وہ اندھیرے میں، بہت تباہی میں. وہ اس کو جب پتہ لے گا جب اس کی وہ آنکھ بند ہوگی، یعنی جب وہ مرے گا نا اس کے بعد اس کو پتہ چلے گا اس نے کیا پایا کیا کھویا. ابھی اس کو پرواہ نہیں ہے. لیکن آج جب ان سے کہو نا کہ یہ چیز غلط ہے تو کیا جواب آتا ہے؟ 2 جواب آتے ہیں. ایک تو یہ، ڈونٹ انٹرفیئر، مائنڈ یور اون بزنس، میرا معاملہ ہے تمہیں کیا مطلب. اور دوسرا جواب ہوتا ہے سبھی تو کر رہے ہیں، میں تھوڑی اکیلا کر رہا ہوں. تو سب کے ساتھ جائیں گے ہم قبر میں، سب کو اپنی اپنی قبر میں خود جانا ہے، اپنا حساب خود دینا ہے. کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، صرف اعمال جائیں گے ساتھ میں ہمارے. کوئی بھی کام دنیا کا اگر ہم کر رہے ہیں غلط، اس کا گناہ ہمیں خود کو ملے گا، کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں اس چیز کا. تو یہ سارے اندھیرے ہیں، اندھیروں میں پڑے. لیکن ان کو نہیں لگتا، ان کو لگتا ہم بہت خوش ہیں، ہماری زندگی میں روشنی ہے. خیر بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں ادھر چلی گئی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اندھیرے کا ذکر کرتے ہیں کہ اس اندھیرے کے شر سے پناہ مانگو جب وہ چھا جائے، جب وہ گہرا ہو جائے، چاہے وہ ہماری زندگی کے اندر کا ہو چاہے ہماری زندگی کے باہر کا اندھیرا ہو. ٹھیک ہے. دوسرا، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں دم کرنے والیوں کے شر سے. یعنی ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے لوگوں سے جو گرہ پر پڑھ پڑھ کر دم کرتے ہیں. گرہ یعنی نوٹس. یہاں پر جادوگروں کی بات ہو رہی ہے، یعنی میجیشینس جو میجک کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں کسی کے اوپر. کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک روپ لے لیتے ہیں، رسی یا دھاگا، اور اس کے اوپر گرہ باندھتے جاتے ہیں، نوٹس باندھتے جاتے ہیں، اور اس پر پڑھتے جاتے ہیں، دم کرتے جاتے ہیں اس کے لیے جس کے اوپر وہ جادو کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ اس کو نقصان پہنچے، وہ برباد ہو جائے، اور اس کو ایک لاس ہو جائے کسی چیز میں. مطلب بہت شیطانی عمل ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس طرح کے کاموں سے بھی اور ایسے لوگوں سے بھی، آمین. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا ذکر کرا کہ ان سے پناہ مانگو. ٹھیک ہے. تیسرا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. یعنی ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پناہ مانگو
ایسے انسان سے، ایسے لوگوں سے جو حسد کرنے لگے. حسد کا مطلب ہے جیلسی، چڑنا جلنا کسی سے. حسد جو دیکھیے بہت خطرناک چیز ہے، ایک طرح کی ڈیزیز ہے، بیماری ہے، جو ایک بار کسی کو ہو جائے نا تو بہت بری طرح پھیلتی ہے. وہ جیسے کینسر ہوتا ہے نا، اسپریڈ ہوتا ہے ہمارے اندر، پھر ختم نہیں ہوتا. ایسے ہی یہ بیماری ہے. اس لیے حسد کا ٹریٹمنٹ، حسد کا علاج جو ہے وہ فوراً کرنا چاہیے. یعنی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کسی کے دل میں ایسا خیال آتا ہے کسی کے لیے، جیلسی فیل ہونے لگے، اس سے جلن ہونے لگے، حسد ہونے لگے، تو جو اس کے اندر نگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں نا، پہلے ان کو ختم کرے وہ، اور پھر اس کی تعریف کرے سب کے سامنے اس شخص کی جس کے لیے ایسے خیالات آ رہے ہیں. پھر اس کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمت اس کو دی ہے اس کو بڑھا دے، مطلب اس کو انکریز کر دے، اس میں اضافہ کر دیں اللہ تعالیٰ، اور بڑھا دیں اس کو. اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، بیوٹی ہو سکتی ہے، فیم ہو سکتا ہے، یا پھر مال و دولت کہہ لیں، عزت کہہ لیں، اینی تھنگ، یعنی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے دیکھیے، جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے نا تو وہ کیا چاہتا ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے وہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، مطلب اس کے پاس سے چلی جائے، مجھے وہ ملے یا نہ ملے اس کے پاس سے ختم ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، چاہے مجھے نہ ملے وہ چیز. ایک ہوتی ہے خواہش، اللہ نے اسے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کاش مجھے بھی دے دے، وہاں تک جائز ہے، نو پرابلم. لیکن جب یہ خیال آنے لگے نا کہ اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے کس طریقے سے، دیئر از اے پرابلم. اور حسد کے اوپر ایک حدیث میں ضرور سنانا چاہوں گی، بہت غور سے سنیے گا آپ لوگ، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ حسد جو ہے وہ ہماری نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے، اس طرح سے ختم کر دیتی ہے، ڈسٹرائے کر دیتی ہے، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں آگ لگ جاتی ہے اگر، تو وہاں جتنا بھی سامان ہوتا ہے نا اس آگ میں جل کے خاک ہو جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا ہے. اسی طرح سے جو حسد ہے نا وہ ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہے، کچھ نہیں بچے گا ہمارے پاس، آخرت میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا سوائے جہنم کی آگ کے. اور اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ جو جادو ہوتا ہے نا، جب کوئی کسی کے اوپر جادو کرتا ہے وہ بھی حسد کی وجہ سے کرتا ہے. یعنی جب اس کو حسد ہو جاتی ہے تو اتنا بڑھ جاتا ہے اس بیماری کے اندر، اتنا زیادہ آگے نکل جاتا ہے کہ اس کو برباد کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر جادو کر دیتا ہے. جادو سے لوگ برباد ہو جاتے ہیں. دیکھیے عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے، اللہ بہت بڑا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں بتائی ہیں، ان کو پڑھو. اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ایسے لوگوں سے. اور اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کوئی ایسے خیالات رکھتا ہے آپ کے بارے میں، ایسا سوچتا ہے، تو اس سے تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کریں، ایک تھوڑی سی دوری بنا لیں، کیونکہ بھئی اپنی سیفٹی بھی تو ضروری ہے نا. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے، پریکاشنز بھی لینے چاہیے، اور پھر ان دعاؤں کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے ساتھ ساتھ. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے. اگر یقین ہی نہیں ہے اللہ کے اوپر تو پھر کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے ہمیں پہلے احتیاط بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور اللہ پر یقین بھی رکھنا ہے کہ اللہ جو کریں گے وہ بہتر ہوگا ہمارے لیے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق کے اندر ہمیں بتا دیا کہ صبح کے رب کی پناہ مانگو، ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگو، اور اس مخلوق کے اندر 3 چیزیں بتا دیں: اندھیرے سے، جادوگروں سے، اور حسد کرنے والوں کے شر سے. ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں، اللہ کا کہنا مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں. ہمیں دیکھیے صرف اللہ کے رسول کو ماننا نہیں ہے، ان کی بھی ماننی ہے، یعنی ان کا کہنا بھی ماننا ہے. انہوں نے جو طریقہ بتا دیا اس طریقے میں ہمیں چلنا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک دو حدیثیں سنا کر انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسان کی نظر بد سے بچنے کے لیے، اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے بہت سی دعائیں پڑھا کرتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو معوذتین بھی کہتے ہیں ان دعاؤں کو، جب اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس اتاری، اس کے بعد اللہ کے رسول انہی دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، انہی کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے. ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی، اس کا مفہوم ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے اوپر یعنی حسن حسین رضی اللہ عنہ پر سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کر دم کیا کرتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے. یعنی کہ یہ دعاؤں کی سوچی کتنی اہمیت ہے کہ اپنے نواسوں کے اوپر دم کر رہے ہیں. اور جنرلی لوگ کیا کرتے ہیں آج جب ان کو کوئی پریشانی آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے تو عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تعویذ گنڈوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ پلیز خدا را ایسے لوگوں کے چکر میں نہ پڑیں. صرف بے وقوف بناتے ہیں ایسے لوگ. جب اللہ کے رسول نے ہمیں سولوشن دے دیا تو اس طرف آئیں، اس پر فوکس کرنا ہے. تو ہمیں یہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ بچوں کی بھی عادت پڑے ان کو پڑھنے کی، اور صبح شام ان کو اپنے اوپر بھی اپنے بچوں کے اوپر بھی پڑھ کے دم کریں. اس سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے. اور اللہ پر یقین رکھیں. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان پر ہی ہماری زندگی ہو، ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، اور ہماری موت پر ہمیں کلمہ نصیب ہو. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.